اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. یہاں پر ہم سب کا جڑنا اور یہاں پر ہم سب کا جمع ہونا اور یہاں پر ہم سب کا بیٹھنا یہ خالص اپنے ایمان کی فکر کے لیے ہے بس، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں. اس بیٹھنے اور جڑنے اور سننے سے ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس. اب کیا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اور ہمارا یہ سننا کامیاب کب ہوگا؟ ہمارا یہ اتنے قربانیاں دینا کامیاب کب ہوگا؟ کیونکہ گاؤں کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں گے، اپنی رضائیوں کے اندر بیٹھے ہوں گے، آگ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوں گے اور اپنے گھروں کے اندر اب پورے طریقے سے جو ہے ملوث ہوں گے اور اپنے جو ہے سارے لوگوں کے ساتھ خوش ہوں گے. اور ہم لوگ یہاں پر سردی میں بیٹھے ہیں، ہمیں جاڑا لگ رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے بھی ہمارے پیر میں تکلیف ہوگی. کوئی اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی دکان چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی تجارت چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی اماں کو چھوڑ کے آیا ہے. اب ہم لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ارے ہم سے اچھے تو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، ہم سے اچھے تو آگ میں بیٹھنے والے ہیں، ہم سے اچھے جو اپنی دکان پہ بیٹھے وہ کچھ پیسہ کما رہے وہ ہیں. بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل تو ہم کو اس دن پتا چلے گا جس دن وہ گھر کا بیٹھنے والا، اپنے بچوں کے ساتھ میں رہنے والا اور اپنی دکان پہ بیٹھنے والا اور اپنے کاروبار میں رہنے والا اور ایک یہاں پر دعوت کی نسبت پر ڈھونڈنے والا، اللہ کے لیے پریشانی کو اٹھانے والا اور اپنی ضرورتوں کو دبا کر بیٹھنے والا اور اللہ کے حکم پر کھڑا ہونے والا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والا اور اب سائیکل چلا کر اس مجلس میں شرکت کرنے والا اور اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے کر کے اللہ کے لیے یہاں پر جڑنا اور جمع ہونے والا، یہ جب دونوں لوگ اپنی قبر کے اندر پہنچیں گے تو وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہا، اپنے کاروبار میں رہا، اپنی تجارت میں رہا اور اپنی خوشیوں میں رہا، اور ایک یہ آدمی جو اللہ کے راستے میں پھرا، جو سردیوں میں چلا، جو ایسی مجلسوں میں بیٹھا اور اپنی ضرورتوں کو دبایا، جب یہ دونوں لوگ قبر کے اندر پہنچیں گے تب وہاں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل نظر آئے گا. گھر پہ رہنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، اس کے قبر کے اندر آگ جلائی جائے گی، اس کے قبر کے اندر بچھو ڈالے جائیں گے، اس کے قبر کے اندر فرشتے مسلط کیے جائیں گے اور اس کے قبر کے اندر اس کو دبایا جائے گا، اس کے قبر کے اندر اس کو مارا جائے گا اور اس کے قبر کے اندر اس کو گھسیٹا جائے گا. ہر ایک چیز سمجھے رہیے گا. یہ ایسی باتیں جب کوئی ہو جائے، بیچ کے اندر لائٹ چلی جائے یا جو ہے کوئی بات ہو جائے تو بجائے لوگوں کو منتشر کرنے کے، بجائے لوگوں کو کچھ کرنے کے، اللہ کے یہاں ہماری ضرورتیں اعمال سے پوری ہوں گی اور اس میں ہمیں منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس چیز کو عظمت دے رہے ہوں گے اس چیز کے اوپر وہ ہوگا. فرمایا کہ جب جنتی آدمی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا تو اللہ کو ایسے نظریں ٹکٹکا کے دیکھے گا کہ ہزاروں سال تک اللہ کو دیکھتا رہے گا. تو ہم یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں، ہم اسی کی طرف متوجہ رہیں گے. کچھ بھی ہو جائے، کیا ہوا تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور اللہ سے اپنا من لگائے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ ساری کوٹری جل کے راکھ ہو گئی لیکن اس کو پتا نہیں چلا، ان کو پتا نہیں چلا. تو جتنی ہی رغبت کے
ساتھ، جتنی ہی توجہ کے ساتھ اور جتنا دل لگا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے، اتنا ہی یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتریں گی. کیونکہ اللہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باتیں بے توجہی کے ساتھ سنی جائیں اور اللہ کی باتیں بے توجہی کے ساتھ جو ہے اپنے دماغ کے اندر لائی جائیں اور وہ ہمارے اندر چلی جائے؟ ناممکن. اللہ بے نیاز بھی ہے. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ ہماری نمازوں کا، ہمارے روزے کا، ہماری تلاوت کا، ہمارے ذکر کا اس کا محتاج نہیں ہے. ہاں، تو ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے والا جب یہ دونوں لوگ قبر کے اندر پہنچیں گے تو ایک آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا، مار پٹائی چل رہی ہوگی اور عذاب دیا جا رہا ہوگا. وہ چلا رہا ہوگا، وہ چیخ رہا ہوگا، وہ گڑ گڑا رہا ہوگا اور اللہ سے التجا کر رہا ہوگا. اور دوسری طرف یہ سردیوں میں بیٹھنے والے اور دوسری طرف ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں گھر گھر دعوت دینے والے اور دوسری طرف اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑنے والے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنے والے، اللہ کے لیے اپنی تجارت کو چھوڑنے والے، اللہ کے لیے اپنی جو ہے کاروبار کو چھوڑنے والے، جب یہ قبر کے اندر جائے گا تو بظاہر تو دنیا کے اندر یہ بچوں سے دور رہا، یہ ماں باپ سے دور رہا، یہ کاروبار سے دور رہا، یہ اپنی خوشیوں سے دور رہا. لیکن جب یہ قبر کے اندر جائے گا تو اللہ قبر اس سے کہے گی یا اہلا و سہلا مرحبا، آئیے آئیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں. یہ کیا فرمایا؟ یہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، قبر میں اس کے لیے جنت کے بسترے بچھا دیے جائیں گے، قبر میں اس کے لیے تمام آرائشیں کر دی جائیں گی اور سکون کی نیند میں سلا دیا جائے گا. یہ ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو صرف اپنی زندگی کے لیے آئے. ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں یہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یا صرف جو ہے اپنے کاروبار بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اپنی تجارت بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور صرف اپنے بچوں کو پالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے بہترین نہیں ہے کہ ہم کاروباری ہیں، ہم تجارت والے ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم حکومت والے ہیں، ہم شہرت والے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. اس لیے اللہ نے ہماری تعریف نہیں فرمائی. اللہ نے ہماری تعریف اس لیے نہیں فرمائی کہ ہم طاقت والے ہیں. اگر اللہ طاقت کی بنیاد پر تعریف کرتا، اگر اللہ قوت کی بنیاد پر تعریف کرتا، اگر اللہ حکومت کی بنیاد پر تعریف کرتا، تو طاقت کے اعتبار سے اگر تعریف کرتا تو قوم عاد کی کرتا، قوم ثمود کی کرتا. اگر حکومت کی بنیاد پر تعریف کرتا تو فرعونوں کی کرتا. اگر جو ہے رتبے کے اعتبار سے تعریف کرتا تو سکندر کی کرتا. لیکن نہ، اللہ نے ہماری تعریف اس لیے فرمائی کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب ہم غور کریں کہ ہمارا ایمان کس پر ہے، ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم نے کس کو رب مانا ہے، ہم کس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروا رہے ہیں، ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں. آج حال یہ ہو گیا کہ ہم کاروبار میں اپنے مصروف ہیں، ہم اپنے تجارت میں مصروف ہیں، ہم اپنے بچوں میں مصروف ہیں. آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، آج اپنے بیوی کے لیے وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، اپنی تجارت کے لیے وقت ہے. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. سارے گاؤں میں کیا صرف اتنے ہی آدمی تھے؟ سارے گاؤں میں کیا صرف اتنے ہی مرد تھے تو صرف اللہ کی نسبت پر یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے؟ نہیں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نکل گیا، ہمارے اندر سے اللہ کی عظمت نکل گئی، ہمارے اندر سے اللہ کی ربوبیت نکل گئی. اس لیے ہم نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم اپنے گھروں پہ رہیں، ہم اللہ کی بات میں، اللہ کی مجلس میں نہیں آئے. اس لیے جو ہے
اللہ کا رب ہونا، اللہ کا قدرت والا ہونا اور اللہ کی عظمت ہمارے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے. ہاں اس لیے اگر ہم نے اپنے اللہ کو رب نہ مانا، اور رب ماننا صرف کہنا نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان جھوٹی ہوتی ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. ہاں دل کے اندر کون ہے؟ اور آپ کو بتائیں دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے آدمی اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر دوسرے لوگوں کی محبت گھسی ہوئی ہے تو ان جیسا بننے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، ان کے بال ویسے ہو جائیں، ان کی بدن ویسی ہو جائے. اگر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، ہمارے اندر صحابہ کی محبت آ جائے، ہمارے اندر اولیاء کی محبت آ جائے، ہمارے اندر دعوت کے کام کی محبت آ جائے، تو خدا کی قسم ہم بجائے لوگوں کی طرح بننے کے ہم اللہ کے اور اس کے اللہ کے رسول کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. ان کے کام کو اپنا کام بنانے کی محنت کریں گے، ان کی فکروں کو اپنی فکریں بنانے کی محنت کریں گے، اور ان کی جو ہے قرآن کو اپنی قرآن بنانے کی محنت کریں گے. ہاں اس لیے ہم کو غور کرنا پڑے گا، ہم کو اس بات کو سوچنا پڑے گا، ہم کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اور ہم کو اپنے دل کے اندر ایک تہیہ کرنا پڑے گا، اور ہم کو اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے گھر کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، ہمارے ماں بہنوں کی زندگی کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، اور خود ہماری ذات کے اندر دین ہے یا نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر دین ایسے ہی آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ ایسے ہی آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر اللہ سے محبت ایسے پیدا ہو جائے گی؟ نہ، ہم کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. ہم کو اللہ کی ربوبیت کا اپنے دل کے اندر یقین بٹھانے کے لیے اللہ سے ہونے کا، اللہ سے کرنے کا، اور اللہ کی قدرت کا، اور اللہ کی طاقت کا، اور اللہ کے رب ہونے کا بولنا پڑے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا والے یہ کہہ رہے ہو کہ مال سے یہ ہو جائے گا، تجارت سے یہ ہو جائے گا، حکومت سے یہ ہو جائے گا، تو تم جو ہے ڈنڈے کی چوٹ سے ان سے یہ کہنے والے بنو کہ نہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا تو اللہ ہے. کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایسا رب ہے، وہ اللہ ایسا قدرت والا ہے جس کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جس کو کچھ کرنے کے لیے کرنا نہیں پڑتا، اس کو دنیا کے نظام کو بنانے کے لیے کوئی کچھ کرنا نہیں پڑا. اس نے ایک حکم کیا، کن، سارا نظام بن گیا. اس کو جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا، اور دنیا کو جب نشت و نابود کرنا ہوگا، اور دنیا کو جب مٹی میں ملانا ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئے اور کچھ کرے اور کسی کو لگائے، کسی سے کھڑوائے اور کسی سے توڑوائے اور کسی سے اڑوائے. نہ، اس کے ایک حکم سے دنیا کا سارا نظام، دنیا کے پہاڑ، دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی ساری چیزیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوگا، آدمی گہما گہمی کا معاملہ ہوگا، اور ایک پورے نظام کو اللہ تعالیٰ ایسے ٹکیل میدان کر دیں گے اور ایسا بنا دیں گے جیسے لگے گا کہ یہاں پہ کبھی کسی انسان کا، یہاں کبھی کسی چرند کا، یہاں کبھی کسی درند کا، یہاں کبھی کسی آدمی کا کبھی وجود ہی نہیں ہوا. آج اتنے طاقت والے اللہ سے ہم نے بغاوت کر رکھی ہے. آج اتنے طاقت والے اللہ سے اس کی حکم عدولی کرتے ہیں. آج اتنا طاقت والا اللہ جو سارا نظام کا اکیلا خالق ہے، جو ہر ایک انسان کا پالنہار ہے، جو ہر ایک انسان کے پورے نظام کو چلانے والا ہے، جو ہر ایک انسان کو اپنی نعمتوں سے بھرے پڑا ہے. اللہ ہی نے تو ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں. ہم کو آنکھیں دینے والا اللہ ہے، ہم کو زبان دینے والا اللہ ہے، ہم کو دماغ دینے والا اللہ ہے، ہم کو طاقت دینے والا اللہ ہے، ہم کو قوت دینے والا اللہ ہے، اور ہمارے بدن کو نظام کو چلانے والا اللہ ہے. ہم کو پالنے کے لیے زمین سے غلہ نکالنے والا اللہ ہے، اور زمین سے پانی نکالنے والا اللہ ہے، اور سورج سے روشنی دینے والا اللہ ہے. اتنے بڑے حکم الحاکمین، اتنا بڑا رب اور اتنا بڑا طاقت والا، آج ہم اس کے جو ہے حکموں کو توڑے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں
کہ اس کے حکم کو توڑ کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کو ناراض کر کے، اس کے رسول کو تکلیف پہنچا کے، اور اس کے کام کو پیچھے ڈال کے، اور اس کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کے، اور اس کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا بڑا استقبال ہوگا؟ نہیں، اللہ کے یہاں کھرا کھوٹا الگ کیا جائے گا، اللہ کے یہاں نمازی بے نمازی الگ کیا جائے گا، اللہ کے یہاں روزہ رکھنے والا اور بے روزدار الگ کیا جائے گا۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں گھروں کے اندر بیٹھنے والا اور اس مجلس میں بیٹھنے والا الگ کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اللہ کے راستے میں جانے والا اور اللہ کے راستے سے اعراض کرنے والا، پیچھے ہٹنے والا اور اپنے آپ کو ہٹانے والا وہ الگ کیا جائے گا، اور نمازی بے نمازی سارے الگ کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ لعنت کرے گا۔ ہم اس دھوکے میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے اندر لعنت پیدا ہو جاتی ہے، ہر ضلع کے اندر چلے گئے، ہمارا اتنا کاروبار کا نقصان ہوا، ہم اللہ کے راستے میں گئے، ہمارا اتنا نقصان ہوا۔ آپ کو بتائیں، جو شخص اللہ کے راستے میں لگائے گا، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں چلے گا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں میں لگائے گا، اپنے پیر کو چلائے گا اور اپنے آپ کو کھپائے گا، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کو محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہاں، ضائع نہیں جائے گا، یہاں پہ لگے گا، یہاں پہ لگے گا، یہاں پہ تھوڑی تکلیف بھی لگے گی کہ ہم یہاں مسجدوں کے اندر ٹھوکر کھا رہے ہیں، ہم یہاں جو ہے گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، ہم یہاں ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں، یہاں اور ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی جو ہے عظمت دینے والا نہیں ہے، یہاں پہ تو لگے گا، لیکن ہمارا مسئلہ یہاں کا ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ دنیا کا ہے ہی نہیں۔ دنیا کی مثال اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ پوری دنیا کی جو ہے حیثیت اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آج اسی دنیا کے لیے، اسی کاروبار کے لیے، انہی بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ ہم کو اپنے بارے میں فکر کرنا پڑے گا، ہم کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور ہم کو اپنے آپ کو جھجھوڑنا پڑے گا کہ ہم کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم کہاں پہ آ گئے۔ میں کام کروں کہ یہاں کے سارے بچوں کو فرمایا کہ ایسے مجلسوں پر اللہ کا ایسا کرم ہے کہ فرشتے جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں یہ صرف ایک تقریر بیان کا نہیں، ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے ایک بڑا کام ہے، ہمارے سامنے پوری امت ہے، ہمارے سامنے پورا عالم ہے، ہمارے سامنے بڑے بڑے تقاضے ہیں، ہمارے سامنے تو وہ گھر ہیں جہاں پر آج تک ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا، ہمارے سامنے تو وہ مسلمان ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہمارے سامنے تو وہ بہنیں ہیں جن کو اسلام کے نام پر کچھ بھی نہیں پتا، تو ہم کو ان کی فکر کون کرے گا؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اس کام کو لے کر، اس محنت کو لے کر، اس فکر کو لے کر اور اس قرآن کو لے کر اور اس چیز کو لے کر ہم کو اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے صحابہ نے تیار کیا تھا اپنے آپ کو، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کری تو وہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی زندگی ایسا ہی گزار دیا، اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی بیکار کر دیا اور ہم نے اپنے آپ کو دعوت کے محنت میں نہیں لگایا اور ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا اور ہم نے اپنے رسول کو ناراض کیا اور ہم نے اپنے اقوال و اعمال کی فکر نہیں کری اور ہم نے اپنے آخرت کی فکر نہیں کری اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کری، تو کل ہم بھی ناکام ہوں گے اور وہ بھی سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ اسی لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن کے اندر
ایسا کرو اور ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اللہ نے ہم کو کہیں پہ چھوڑا نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم آ گئے تو جو کریں گے تو کریں گے. نا، دو فرشتے بٹھانے ہیں یہاں پہ، سب کے اگل بغل میں بیٹھے ہیں، سب کے پاس ہیں. یہ فرشتے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں لکھتے کہ تم نے کتنا مال کمایا اور تم نے کتنی تجارت بنائی اور تم نے کتنی حکومت کری اور تم نے جو ہے کیا کیا بنایا. نا، یہ عمل لکھتے ہیں. عمل لکھتے ہیں فرشتے. اور عمل صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. ہمارے بدن سے ہمارے بدن کے جو 7 اعضاء ہیں ان سے ہونے والی حرکت کو عمل کہتے ہیں. اس کا استعمال اگر جو ہے صحیح ہوگا، ان کا استعمال اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یہ اچھے عمل بنیں گے. اگر ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو غلط عمل بنے گے. ہاں، اس لیے دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہماری اپنی ذات پہلے اچھی ہو جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے آپ کو اچھا بنا لے گا، اپنی ذات پر محنت کر لے گا اور اپنا استعمال صحیح کر لے گا، کہ اپنے آپ کا استعمال اللہ کی مرضی مطابق کر لے گا اور اپنے کان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے گا، اپنے زبان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے گا، تو دنیا کے جس شعبے میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا وہاں کامیاب ہوگا. اس لیے باہر کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جانے والی. ہم نے جس مکان پر ہم محنت کرتے ہیں، جس دکان پر ہم محنت کرتے ہیں اور جو مال ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جانے والا. ہمارا اپنا وجود، ہمارا اپنا ایمان، ہمارے اپنے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. تو دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہی اسی لیے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. ہاں، کیونکہ جب ہم اچھے بن جائیں گے، ہماری ذات اچھی بن جائے گی، ہمارا استعمال اللہ کی مرضی مطابق ہو جائے گا، تو پھر ہم جہاں جائیں گے وہاں کامیاب ہوں گے. تو اپنے آپ کو بنانے کی محنت، اپنے آپ کو بنانے کی فکر اور اپنے قبر کو بنانے کی فکر اور اپنے اندر اللہ کی طاقت کی فکر یوں ہی نہیں آئے گی. اس کے لیے ہم کو اپنے ایمان پر محنت کرنا پڑے گا. آج مال کا یقین دلانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کہیں گے کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، تو فوراً کہے گا کہ نہیں پیسے تو سب کچھ ہوتا ہے، مگر پیسے کیسے کام چل جائے گا، مگر مال کا کیسے ہو جائے گا؟ ہوگا جب ہم اپنے اندر ایمان اور اعمال کی شمع کو روشن کریں گے، جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے براہ راست جڑ جائے گا، تو ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہماری پرورش بغیر مال کے اور بغیر دکان کے اور بغیر چیزوں کے ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کو پرورش کرنے میں، اللہ کو پالنے میں کسی بھی چیز کی ایک ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اللہ کا نظام ہے، بس یہاں پہ صرف اللہ کا نظام ہے. یہ دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں نظام ہی نہیں، ہمارا امتحان بھی ہے. کیونکہ آپ کو بتائیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے دنیا میں امتحان ہی کے لیے. دنیا میں ہم کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ امتحان ہی کے لیے بھیجا ہے. ہاں، کہ امتحان ہمارا کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں سے پرچے نہیں حل کرائے جائیں گے، بلکہ ہمارا امتحان اس چیز کا ہے کہ ہم کس سے پلنے کا یقین بناتے ہیں، ہم اپنے پرورش کا یقین کس سے بناتے ہیں. کہ اللہ ہم کو ایک طرف دکھا رہا ہے کہ کھیت سے گلہ نکلتا ہوا، آسمان سے بارش ہوتی ہوئے، زمین سے پانی نکلتا ہوا اور جو ہے پنکھے سے ہوا نکلتی ہوئی، یہ ساری چیزیں اللہ ہم کو دکھا رہا ہے. تب بھی دیکھنے کے باوجود تم کس کی طرف اس کو جو ہے منسوخ کرتے ہو؟ کہ بھینس کا دودھ دینے والا بھینس ہے یا اللہ ہے؟ زمین سے پانی دینے والا زمین ہے یا اللہ ہے؟ آسمان سے بارش کرنے والا آسمان ہے یا اللہ ہے؟ ہماری پرورش ہماری دکان سے ہو رہی ہے یا اللہ
اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اگر یہاں پر ہمارا یقین یہ بنا ہے کہ ہم اپنی دکان سے پلتے ہیں، ہم اپنی تجارت سے پلتے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پلتے ہیں، تو سنو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دکان کا اور مکان کا اور تجارت کا اور حکومت کا اور مال کا یقین لے کر ملے گا، وہ قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. ہاں، اور قبر کے اندر آپ کو بتائیں وہی نکلے گا جس کے اوپر زندگی بھر محنت کری ہوگی. مرنے کے وقت منہ سے وہی نکلے گا جس کے اوپر زندگی بھر محنت کری ہوگی. آخرت میں ہمارے اوپر سے وہی نکلے، ہمارے اندر سے وہی نکلے گا جس کے اوپر دنیا میں ہم نے محنت کری ہوگی. اگر دنیا کے اندر ہم نے یہ یقین بنایا ہوگا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہماری پرورش کرنے والا اللہ ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو ہمیں مرنے کے وقت جو ہے ہمارے منہ پہ اللہ کلمہ جاری کر دے گا. اگر زندگی میں ہم نے اپنا یقین دکان سے، تجارت سے، مال سے بنایا ہوگا تو مرنے کے وقت ہمارے منہ سے کلمہ نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہاں. اور آپ کو بتائیں آخرت کے اندر، میدان محشر کے اندر تو زبان تو کام ختم ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہے. یہ نہیں اور کوئی چیز بھی ہم اس دھوکے میں بھی نہ رہیں کہ ہم کوئی نیکی اپنے دل میں کریں گے، ہم کوئی ارادہ اپنے دل میں کریں گے، ہم کوئی بات اپنے دل میں سوچیں گے تو اللہ تعالی اس کو جو ہے نہیں جان پائے گا، یا اللہ کو اس کی خبر نہیں ہوگی. اللہ ہمارا ایسا سمیع اور سمیع، ایسا سننے والا اور ایسا بصیر ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چینی کو بھی دیکھنے والا ہے. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور. ہمارا اللہ دلوں کو بھید تو جاننے والا ہے. اگر آج ہم نے دل میں اللہ سے توبہ کری تو وہ بھی دیکھے گا. اگر آج ہم نے دل میں اللہ سے جو ہے اللہ کے دل میں نافرمانی کری تو وہ بھی دیکھے گا. اگر آج ہم نے اپنے دل میں اللہ کو خوش کرنے کی ٹھانی تو وہ بھی دیکھے گا. اس لیے فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ ایک ذرہ کے برابر اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ اس کو بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر ہمارے جو نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بھی دکھائے گا. کیونکہ اللہ اللہ ہے. اس کے یہاں یہ جو فرشتے سارا چٹھا ہمارا اللہ کے پاس لے جائیں گے، ہمارا سارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہماری ساری نیکیاں اللہ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ کے سامنے راتوں کا گنگنانا آئے گا، اللہ کے سامنے نمازوں کا پڑھنا آئے گا، اور اللہ کے سامنے ذکر و اذکار آئیں گے. اللہ کے سامنے اس مجلس کا بیٹھنا آئے گا، اللہ کے سامنے اس مجلس میں بیٹھنے کی تکلیفوں کا سہنا آئے گا، اور اللہ کے سامنے اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو تکلیفیں ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھنے والا ہے اللہ. اس لیے یہ سارے انسانوں کو میدان محشر میں ان کی کتابیں دی جائیں گی، ان کا نام اعمال دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا. جو نافرمان ہوگا، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہوگا، جو اپنی من مرضی زندگی گزارنے والا ہوگا، جو اپنے آپ کو اپنی من مرضی پہ چلانے والا ہوگا، کا راستہ بتلا دیا. اللہ نے ہم کو کامیاب ہونے کا طریقہ بتلا دیا، اور بتلانے کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر نبی بھیجا. اب اللہ کیسے راضی ہوگا، کس کام سے راضی ہوگا، کس محنت سے راضی ہوگا، کس طریقے سے راضی ہوگا، وہ ساری چیزیں اپنے نبی کے ذریعے سے کروا کے دکھلا دی. ارے دکھلایا نہیں دکھلایا؟ ساری چیزیں ہم کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروا کے دکھلا دی، اور اس کے بعد ہم کو یہ بتا دیا کہ اب تم ایسے کرو، اور ہماری قربانیوں کو کم کر دیا. ہماری قربانیوں کو کم کر دیا. ہمارے یہاں پوری زندگی کی تشکیل نہیں ہے. ہمارے یہاں تو صرف اتنی تشکیل ہے کہ تم 4 مہینے میں جا کر، تم چلے میں جا کر اپنے ایمان و اعمال کو بنانے کی محنت کو سیکھ کر آؤ، اور اپنے گھر پہ آ کر اس ترتیب سے کرو. بس ہمارے یہاں تو اس چیز کو بتلا دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے زہر ہے.
ہم کو یہ بتلا دیا گیا یہ کرنا تمہارے لیے گناہ ہے، ہم کو یہ بتلا دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، ہم کو یہ بتلا دیا گیا کہ کبھی کسی سے حسد نہ کرنا، کبھی کسی سے بغض نہ رکھنا، کبھی کسی سے جو کینہ نہ رکھنا، کبھی کسی کی جو ہے بے عزتی نہ کرنا، اور کبھی نمازوں کو نہ چھوڑنا، اور کبھی اللہ کے حکم کو نہ توڑنا، اور کبھی نبی کے دل کو نہ دکھانا. یہ سب بتلایا گیا. ہم یہ بتلا رہے تھے کہ جس شخص کا نام اعمال اللہ جل جلالہ اپنے نوالوں کے یہاں نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، وہاں پر پھر اس کے ملنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوگی، اور جو اس کا پچھتاوا ہوگا، جو اس کا رونا ہوگا، جو اس کا گڑگڑانا ہوگا، جو اس کا تڑپنا ہوگا، پھر وہ تڑپنا، وہ گڑگڑانا ایسے روئے گا، ایسے روئے گا، ایسے افسوس کرے گا، ایسا افسوس کرے گا، روئے گا تو روتا رہے گا، روتا رہے گا، اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اس کے خون کے آنسو چلیں گے اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تب بھی ان آنسو سے اس کا کام نہیں بننے والا. ان آنسو سے اس کا کام نہیں بننے والا. کیونکہ وہاں کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں کے رونے کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں پہ گڑگڑانے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں، یہاں پر ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، یہاں پر یہاں کے بیٹھنے کی قیمت ہے. اگر آپ یہاں پہ آج نہ بیٹھے ہوتے تو کل کو تم چاہ کر بھی ایسی مجلس کو نصیب نہ کر پاتے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہاں پر ایسی مجلسوں میں اللہ نے ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہاں، اسی لیے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور کامیاب آدمی اللہ نے کس کو فرمایا؟ یہ کامیاب آدمی اللہ نے جو ہے مال والے کو، طاقت والے کو، حکومت والے کو، تجارت والے کو، عہدے والے کو، معلومات والے کو، اور ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو نہیں فرمایا. اس کو نہیں فرمایا جس کے پاس تمام گاڑیاں ہوں، اس کو نہیں فرمایا جس کے لیے جو ہے تمام جو ہے آرائشیں ہوں. نہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہے تو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب. ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ دنیا کا ہے ہی نہیں، ہم یہاں پر بطور امتحان ہیں، ہم یہاں پر بطور امانت ہیں، ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. ہم کو اللہ نے یہاں پر جو ہے کام دیا ہے، ہم کو اللہ نے یہاں پر محنت دی ہے، ہم کو اللہ نے یہاں پر جو زندگی دی ہے یہ صرف اپنے کام کے لیے نہیں دیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے دیا ہے. ہم اس زندگی کو بنائیں، اور اس زندگی کے اندر بھی ہم کو دھوکہ لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا من تو کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں، لیکن ہماری دکان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا من تو کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلے جائیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے گھر پہ بیمار ہے، ہمارے پاس جو ہے کاروبار ہے، ہمارے پاس کھیت ہے. آپ سوچو اور غور کرو کہ یہ سارے مصروفیات کے بغیر کیا ہم کو موت نہیں آئے گی؟ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا، جب ہماری روح قبض ہونے کا وقت آ جائے گا، جب ہماری زندگی کا سارا منٹ ختم ہو جائے گا، جب ہماری زندگی کے سارے لمحے ختم ہو جائیں گے، اور جب ملک الموت ہماری رگ پر ہاتھ رکھیں گے، تب ہم ان سے کیا کہیں گے کہ ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے بچے؟ فوراً لے کے جائیں گے. اسی نے کہا کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. ٹھیک تو حوث کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات پتا کر نقارا. کیا بدیا بیسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا.
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی مکڑی کا جالا. ہم اس چیز سے بالکل بے فکر ہے. کیوں بے فکر ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور اگر تذکرہ بھی کرو تو لوگ برا مان جاتے ہیں. اگر کسی سے کہو بھیا مرنا ہے، کرے چپ کرو، ارے یہ سب باتیں کرنے والی. 25 مرتبہ دن میں موت کو یاد کرو، تم اپنے منزل کو یاد کرو. مرنا ہے اور حق ہے، اور اس کا بولنا پڑے گا، اس کو بار بار یاد کرنا پڑے گا. جب بہت بولو گے تب تھوڑا یقین آئے گا. ہمارے امیر صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دین کی بات جب بہت سنی جائے گی تب تھوڑی سمجھ میں آئے گی. کیونکہ کیوں؟ وجہ آپ بتاؤ کہ جس جگہ پہ چکنائی ہو کس کے تیل پڑا ہوا پانی رکی؟ ہمارا دل دنیا کی چکنائی سے لت پت. آپ اس میں دین کی بات ڈالو پھٹنے سے نیچے تو کیسے رکے گی؟ اللہ کے راستے میں نکل کر صابن سے دل کو دھو کے جب کچھ ڈالو گے پھٹ سے اندر، کیونکہ باتیں ماحول میں سمجھ میں آئیں گی. یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تو یہاں پر قربانیوں کے ساتھ آگے بیٹھے ہیں. یہاں پہ جو اللہ اور اس کے رسول کے باتیں کری جائیں گی یہ قربانیوں کے ساتھ کری جا رہی ہیں اور قربانیوں کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، تو اس کا ثمرہ ملے گا، اس کا پھل ہو ملے گا، اور یہ ہماری سمجھ میں آئے. تو ہم اپنے آپ کو بنانے کی محنت پر لگیں. ہم یہ انتظار نہ دیکھیں کہ جب اللہ ہماری ٹانگ توڑے گا ہم چل نہیں پائیں گے تب مسجد جائیں گے ڈنڈا لے کے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب اللہ ہماری جو ہے ہم کو بیمار کرے گا اسپتال سے آئیں گے اور تب جائیں گے گھسٹ کے مسجد. ہم انتظار میں نہ رہیں کہ جب ہمارے اوپر بہت بڑی پریشانی آ جائے گی تب ہم اللہ کے پاس جائیں گے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تب نمازی بنیں گے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ہم جو ہے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیں گے تب دعوت کی محنت میں لگیں گے. نہ، ہم کو اپنی آخرت کے فکر بچپن سے ہی ہونی چاہیے. ایک بزرگ تھے، بچپن میں تھا، بہلول نکل رہے تھے، ہاں پاڈول نکل رہے تھے، بزرگ گزرے ہیں. ایک لڑکا بیٹھا رو رہا، لڑکا بچے. آپ کو بتائیں کہ جب تربیت تھی، جب ان کی ماں کی زندگی کے اندر دین تھا اور جب ان کے گھروں کی زندگی کے اندر دین تھا تو بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بن کے نکلتے تھے. جب ماں کی زندگی کے اندر دین تھا تو بچے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے تھے. اور جب ماں کی زندگی کے اندر دین تھا تو بچے خواجہ معین الدین چشتی بنتے تھے. لیکن جب ماں کی زندگی کے اندر سے دین نکلا اور جب گھروں کی زندگی سے دین نکلا تو ہمارے بچے آوارہ اور ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئے. تو بہلول جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہ ہو یا اس کے پاس کوئی بات ہو، چلو اس کو بھی دلا دیتے. اس نے پوچھا کہ بھیا تم نہیں کھیل رہے ہو؟ اب اس نے جو جملہ کہا، اس نے جو بات کہی، وہ بات ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس بچے نے کہا کہ کیا ہم اس دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے تم کھیلو، تم کو کیا ہے؟ تم کوئی بچوں کا نہیں. ہم نے اپنے گھر پہ دیکھا ہے کہ ہماری اماں جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے پتلی پتلی لکڑیاں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑی رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عما نوالہ چھوٹے بچوں سے جہنم کو دکھائیں اور بعد میں بڑے لوگوں کو ڈالیں. یہ خوف
اور قبر کا. آج ہمارے سامنے دنیا ایسی مسلط ہے، ہمارے دلوں پر دنیا ایسی مسلط ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنی رشتہ داری کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنی تجارت کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنی دکان کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس اپنی جو ہے رشتہ داری کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس بیاہ شادی کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ٹہلنے گھومنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس چوراہوں پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو جوڑ میں آنے کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی بات کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو گشتوں کو کرانے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ملاقاتوں کو کرانے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو دعوت کی نسبت اور قربانی دینے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائیں گے ہم اللہ کے سامنے میدان محشر میں؟ کیا اللہ کے سامنے پیش کریں گے جہاں پہ ہمارا رسول کھڑا ہوگا جس نے اپنی امت کے لیے رو رو کے زندگی گزار دی، جہاں پہ ہمارا رسول کھڑا ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑایا، وہاں پہ ہمارے آقا موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے معراج کے اندر سوال کیا، وہاں پہ سارے صحابہ موجود ہوں گے، وہاں پہ وہ صحابی موجود ہوں گے جن کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگائی. جو وہاں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے کلمے کے لیے مار کھائی، وہاں پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے جن کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، جن کے اوپر پتھر رکھے گئے، وہاں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے جن کو تیل کے اندر تلا گیا، وہاں پہ وہ صحابہ بھی موجود ہوں گے اور وہ صحابیات بھی موجود ہوں گی اور وہ عورتیں بھی موجود ہوں گی جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے سارے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا. ایک مرتبہ جب عورتوں کی زندگی کے اندر دین ہوگا، ہم پہلے کہہ چکے کہ ہمارا معاشرہ نیک بنے گا. ایک مرتبہ ایک شیر خوار بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی اور کہا یا رسول اللہ اس بچے کو آپ لے جائیے اور اس کو جو ہے جنگ کے اندر لے جائیے. اور یہ جو ہے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا، یہ چھوٹا بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ کیا کر لے گا، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. کہا ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ چل نہیں سکتا، ہمارا بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یا رسول اللہ ہم اس بات کے یقین کے ساتھ اس کو لے کر آئے ہیں کہ اے نبی جی جب آپ کی طرف کوئی تیر آ رہا ہوگا، جب آپ کی طرف کوئی نشانہ لگا رہا ہوگا، جو آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہوگا تو آپ جو ہے ہمارے بچے کو آگے کر دینا اور اس وہ تیر ہمارے بچے کو پار ہو جائے گا، آپ کے نہیں لگے گا. یہ جذبہ تھا. آج ہم اللہ کے لیے اپنے وقت کو نہیں نکال سکتے، آج اپنے ایمان کے لیے ہم اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم اپنے آخرت کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا وجود کس لیے ہے؟ ہم پیدا ہی کس لیے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ باتیں ہم کو غور کرنا پڑے گی، ہم کو اپنے مقصد کو جاننا پڑے گا، ہم کو اپنے کام کو جاننا پڑے گا، ہم کو اپنی ذمہ داری کو جاننا پڑے گا اور ہم کو اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ کے اور اپنی ذات کو کھڑا کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارا من چاہے نہ چاہے، لیکن ہم ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر طرح سے اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے. برا نہ مانیے گا، شیطان کی محنت ایسی ہے کہ ایسی باتوں پہ ہمارے انشاءاللہ کمزور ہے، کمزور. ہم کو ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اپنے ایمان و عمل کو بنانے کے لیے. ہر ایک ساتھی نیت کرے، ہاتھ کھڑا کر کے نیت کرے کہ نہیں کل قیامت کے دن تاکہ اللہ کے یہاں یہ ترپال، یہ زمین، یہ در و دیوار اللہ سے اس بات کی گواہی دے سکے کہ ہاں یا اللہ ہم نے دیکھا تھا ان کو ہاتھ کھڑے ہوئے کرتے ہوئے، ہاں یا اللہ ہم نے سنا تھا کہ ہم نے ان کو آپ کے نام پر اپنے نام کا اظہار کرتے
کرتے ہوئے, یا اللہ ہم نے سنا تھا کہ یہ آپ جو ہے جب آپ کا نام آیا تھا تو سارے کے سارے لوگوں نے جم کر انشاءاللہ کہا تھا اور اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا, اور یا اللہ ہاں ان کی ضرورتیں تھی, وہ پریشان تھے, وہ بیمار تھے, وہ تکلیف میں تھے, لیکن جو ہے انہوں نے ساری تکلیفوں پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ نہیں, ہماری تکلیفیں چھوٹی ہے, ہمارا کام چھوٹا ہے, ہماری تجارت چھوٹی ہے, ہمارا کاروبار چھوٹا ہے, ہمارا اللہ بڑا ہے. اس لیے اس اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے, اپنے قبر کو بنانے کے لیے, اپنے آخرت کو بنانے کے لیے ہم اللہ کے راستے کے اندر تیار. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو اپنے. اگر امتحان ہے ہمارا کہ ہم ہمارے اندر اللہ کے